زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زمانہ گواہ ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد حسیب اسلم، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، مرکزی ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب آصف حمید صاحب، میڈیا انچارج تنظیم اسلامی۔ ناظرین، پاکستان کو وجود میں آئے تقریباً پون صدی گزر گئی اور بڑی قربانیوں، بڑی امنگوں اور بڑی کوششوں کے ساتھ حاصل ہوئے اس ملک کو پاکستان بننے کی بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن مسائلستان بنتا جا رہا ہے۔ آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ ان کے پاکستان کے مسائل کی اصل وجہ کیا ہے اور اس کا کس قدر کردار جو ہے وہ سیاستدان اور مختلف جو ہمارے مقتدر طبقات ہیں اور کس قدر حصہ ہمارے مذہبی طبقات اور عوام کا ہے۔ ان سب میں ہم دیکھیں گے کہ کس کا کتنا کردار رہا ہے اور کس کو کتنی بہتری کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس عدم استحکام کو دور کرنے کے لیے ابھی دو کالے دم جماعتوں کے ساتھ ہماری ریاست پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں، جن پر مختلف طبقات کی طرف سے مختلف رد عمل آ رہے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اور آخر میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کے مسائل کا اصل حل کیا ہے۔ میرا پہلا سوال آپ دونوں سے ہی ہے کہ پاکستان کو قائم ہوئے تقریباً پون صدی گزر گئی اور بڑی کوششوں اور قربانیوں اور امنگوں کے ساتھ یہ ملک وجود میں آیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے وہ پاکستان بننے کے بجائے مسائلستان بنتا چلا گیا۔ آخر اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس کو کسی ایک آدھے فریق کی جو ہے وہ ذمہ داری قرار دیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پاکستان نہ بن سکا بلکہ مسائلستان بن گیا، تو ظاہر ہے یہ تمام طبقات کی وجہ سے ہے، اس کو ہم کسی خاص طبقے کو نہیں الگ کر سکتے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسم بامسمہ کیوں نہ ثابت ہوا، اس کی بجائے وہ مسائل میں پھنس گیا کہ وہ اپنے اصل راستے سے ہٹ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اور پھر اصل راستے سے ہٹنے کی وجہ سے تمام مسائل جو درپیش آئے وہ اسی وجہ سے آئے۔ دیکھیے، میں تھوڑی سی اس کی تاریخ بتاؤں گا کہ مسلم لیگ معمار پاکستان، یعنی وہ جماعت جس نے پاکستان کی تعمیر کی، پاکستان کو معرض وجود میں لائی، وہ مسلم لیگ تھی۔ مسلم لیگ 1906 میں بنی، ایک نواب وقار الملک کے گھر میں بنی، اور یہ نوابوں ہی کی جماعت تھی جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی تو قائد اعظم نے اس کو ایک عوامی جماعت بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو اس طرح ایک عوامی جماعت بنا نہ سکے، ایک تحریک نہ بنا سکے، جماعت میں کوئی جان پیدا نہ کر سکے، کوئی تحریکیت نہ آ سکے۔ تو 1930 میں قائد اعظم جو ہیں وہ مایوس ہو کر حالات سے لندن چلے گئے واپس۔ اس میں شیخ اکرام ایک ہسٹورین ہے، وہ کہتے ہیں میں نے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ کیوں واپس آ گئے ہیں پاکستان سے، تو انہوں نے کہا، اس کی دو وجہ بتائی کہ ہندوز آر انکریجیبل، اور مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے کسی رہنما سے صبح کو میں ایک بات کرتا ہوں تو وہ شام سے پہلے یا ڈی سی کو یا گورنر کو پہنچی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ہندو جو ہیں وہ ناقابل اصلاح ہیں، ناقابل اصلاح ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ناقابل اعتبار ہیں۔ یہ دونوں کا معاملہ ہے۔ 1930 میں وہاں گئے، 1930 کی بہرحال وہاں انہوں نے پہلی گول میز کانفرنس اٹینڈ کی، 1931 میں انہوں نے دوسری گول میز کانفرنس اٹینڈ کی، 1932 میں یہاں ہندوستان سے علامہ اقبال بھی گئے گول میز کانفرنس اٹینڈ کرنے۔ وہاں جا کر انہوں نے قائد اعظم سے خاص طور پر ملاقات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال گول میز کانفرنس اٹینڈ کرنے کم اور قائد اعظم سے ملنے کی خواہش کے تحت گئے، اور انہوں نے جا کر قائد اعظم کو یہ کہا کہ آپ کیوں واپس آئے ہیں، آپ کیوں مسلمانوں میں کام نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے وہی وجوہات بتائیں۔ تو انہوں نے جو مشورہ دیا علامہ اقبال نے وہ یہ تھا کہ جب تک آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو مذہب کا انجیکشن نہیں لگائیں گے، جب تک انہیں مذہب کا ٹیکہ نہیں لگے گا، یہ تحریک مسلم لیگ میں کسی صورت پیدا نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد بہرحال واپس آئے قائد اعظم، اور اس میں یہ بھی ہے نا کہ صرف مذہبی جذبات عوام کو دینا نہیں بلکہ ایک مذہبی مشن دینا پورے ملک کو اور تحریک کو، وہ بھی مقصود تھا۔ اس کی بنیاد پر آزادی بھی حاصل کری جائے اور اپنی سمت مقرر کی جائے۔ تو واپس آئے قائد اعظم، اور بقول بانی تنظیم
ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام کی قوالی کی ہے قائد اعظم نے، اور اس کے نتیجے میں تحریک پیدا ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اصل میں اسلام ہی وہ نقطہ تھا، وہ نظریہ تھا، وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر مسلمانان ہند جو ہیں ان کو ذرا جوش پیدا ہوا، ان میں کوئی ایک تحریک پیدا ہوئی، ان کی ایک سمت مقرر ہوئی کہ اسلام کے حوالے سے ایک ملک بنائیں۔ تو یہ جو چیز جب پیدا ہوئی تو گویا مطلب یہ نکلا کہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ ریٹن اور ان ریٹن وہ ایک نظریہ تھا، اور نظریہ تھا اسلام کا۔ لہٰذا اگر اس نظریے کو فوری طور پر عملی تعبیر دی جاتی، اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جاتا، تو وہ پاکستان بنتا جو نظریہ کا بنیاد تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ اصل میں بدقسمتی کہہ لیجئے کہ مسلم لیگ نے اسلام کا نام تو اٹھایا، مسلمانوں میں جوش تو پیدا کیا، لیکن جو مسلم لیگ کی وہ جو قیادت تھی وہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں تھی، ایک عقیدہ تھا، ایمان تھا۔ لیکن مثال کے طور پر 1946 میں عاملہ کا اجلاس ہو رہا ہے مسلم لیگ کا، اور مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، سب لوگ اذان سنتے ہیں، تو 2 افراد اٹھتے ہیں نماز پڑھنے، ایک مرد ایک عورت، باقی ساری عاملہ وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اسلام کا نام تو لے رہے تھے لیکن ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں تھا، یہی وجہ تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کیوں پاکستان مسائلستان بنا، ایک سیاستدانوں کا یہ معاملہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ جب پاکستان بن جائے گا، اسلام بس یہ نظام آ جائے گا تو پھر خود ہی لوگ مسلمان ہو جائیں گے پریکٹسنگ۔ لیکن یہ خیال تھا ایک جو درست نہیں تھا۔ بیوروکریسی جو تھی وہ انگریز کی تربیت یافتہ تھی، اس پیغام کو، اس نظریے کو وہ کیسے شرمندہ تعبیر کرتی جو خود انگریز کی تیار کردہ تھی۔ یہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے اصل میں نام اسلام کا لیا جاتا رہا، لیکن یہ کہ عملی طور پر کیونکہ اسلام اس طرح آ نہ سکا۔ جب ہم نے کہا ہمارا نظریہ یہ ہے اور ہم نے عمارت دوسری تعمیر کرنی شروع کر دی، بالکل برعکس متضاد بنیادوں پر کھڑی کرنی شروع کر دی، تو پھر ہمارے مسئلے بن گئے جس سے ہم مسائلستان بن گئے، مختلف سیاسی سطح پہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، نہ ہم اسلامی نہ ہم سیکولر، اور اسی طرح نظریات اسلامی ہیں، اقدامات جو ہیں سیکولر ہیں۔ یہی وہ جو ہے سیاسی طور پر بھی ہوئے، یہی معاشی طور پر بھی ہوا، یہی معاشرتی طور پر بھی ہوا کہ ہم اس نظریے پر اس طرح عمل پیرا نہ ہو سکے، اس لیے کہ ہماری تمام قیادت، سیاسی قیادت بھی، بیوروکریسی بھی، یہ سب جو تھے عملی طور پر اس طرح کے اسلام ان میں اس طرح رچا بسا نہیں تھا کہ وہ اس کو صحیح معنوں میں پاکستان کو پاکستان بناتے۔ لہٰذا اس دو رنگی سے، دونوں چیزوں کے آنے سے پاکستان میں مختلف مسائل میں یا تو تھا نا کہ ہم ہندوستان کی طرف کھلم کھلا سیکولرزم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ بھی مسلمانوں نے ایک ملک حاصل کیا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہم کہہ نہیں سکتے تھے، ایک انہونی بات تھی، اور سیکولر بنیادوں پہ کام کرتے، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ تھا، کہتے ہم کچھ تھے، عمل ہم کچھ کر رہے تھے۔ اس نے بہت سے مسائل پیدا کر دیے، ہم اسلام کا نام لیتے تھے لیکن بینک سود کا کام کر رہے تھے سودی بنیادوں پر، اسی طرح ہم اسلامی معاشرت کی بات کرتے تھے لیکن وہ معاشرت بھی آہستہ آہستہ غائب ہوتی چلی گئی، اور اسی طرح سیاست میں بھی اسلامی اصول آنے کی بجائے وہ دنیا میں جو سیاست میں گڑبڑ ہوتی ہے وہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی وجہ سے کوئی مسئلہ ہمارا حل نہ ہو سکا اور پاکستان مسائلستان بن گیا۔ جی آصف صاحب، آپ اس بارے میں کچھ فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ڈاکٹر صاحب، اس معاملے میں ڈیفینیٹلی جو ایوب بیگ صاحب نے باتیں کی ہیں تو میرے ذہن میں کچھ آیات جو ہے وہ میرے ذہن میں آئی ہیں جو شاید ہمیں رہنمائی کریں کہ ہم جان جائیں کہ اصل وجہ کیا ہے۔ جو بھی پاکستان مسائلستان بنا ہے، ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ ان حالات میں جہاں پہنچ کھڑے ہوئے ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں تو نہیں ہیں جو کہ اصل میں ہمارے اوپر شاید سزا کے طور پہ آئی ہوں۔ مثال کے طور پہ جو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 75، 76، 77 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومنہم من عاہد اللہ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، لئن آتانا من فضلہ، کہ اے رب اگر تو ہمیں اپنے خصوصی فضل سے عطا کرے گا، دے گا، لنصدقن، تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم نیکوکار ہو جائیں گے۔
فلما آتاہم من فضلہ، اور پس جب اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو نواز دیا، بخلوا بہ، انہوں نے بخل کیا، وتولوا، اور روگردانی کی، وہم معرضون، اور اعراض کرنے والے ہو گئے. فاعقبہم، تو سزا کے طور پر اللہ نے ان کے دلوں میں کیا کیا؟ فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ نے سزا کے طور پر، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب تک کہ وہ اللہ سے ملاقات نہیں کر لیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدہ، اپنے اس وعدے کی خلاف ورزی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا انہوں نے. پاکستان کے حوالے سے دیکھیں، بیگ صاحب نے کہا کہ اسلام کا نعرہ لگا، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. قائد اعظم کی تقاریر سے بھی، علامہ اقبال کی فرمودات سے بھی آتا ہے کہ پاکستان کو وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھنا چاہتے تھے اسلام کا، اور کوئی ذریعہ نہیں تھا مسلمانوں کو متحد کرنے کا سوائے اسلام کے. اور یہ بالکل قائد اعظم کی تقاریر سے چیز واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئین کیا ہوگا، انہوں نے کہا 1400 سال پہلے لکھا جا چکا آئین پاکستان کا، یہاں تک باتیں آئیں. تو اس بنیاد پر ایک ہندو کا خوف تھا اور ساری چیزیں موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ سے بہرحال وہ پاکستان کا قیام پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا. قائد اعظم جو ہے وہ تو کیبنٹ مشن پلان جو ہے اس کو بھی وہ اپروو کر چکے ہوئے تھے. تو لہٰذا یہ جب آیا ہے، اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ مسلمان یا اسلام کی طرف کوئی ہم نے پیش قدمی نہیں کی. اللہ نے جب اپنا فضل کر دیا، اس آیت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کوشش یہ کی کہ اسلام نہ آنے پائے. حکومتی لیول پر بھی، بیوروکریسی لیول پر، ہر لیول پر یہ کوشش ہوئی کہ جناب اسلام نہ آنے پائے، اور ایسا ہی آج تک ہوتا آیا ہے. تو یہ عاقبہم نفاقا، نفاق کیا ہے؟ نفاق کا یہ لفظ آپ یہ سوچئے کہ یہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہندوؤں، کافروں، مشرکوں میں کے لیے نفاق یا منافقت استعمال نہیں ہوتا. منافق کون ہوتے ہیں؟ جو مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں. لہٰذا ہم یہ کہیں جی باقی امتیں جو ہیں وہ تو جناب بڑی فلرش کر رہی ہیں، فلاں کر رہی ہیں، ان کے اندر معاملہ اور ہے. ہمارے یہاں ہمیں سزا کے طور پر نفاق دیا گیا، ہمارے اندر دلوں میں ڈال دیا کہ ایک دوسرے کے سے نفاق، منافقت، ہمارے قول اور فعل میں تضاد، ایک دوسرے سے دوری، لسانیت، علاقائیت، عصبیت، ہر چیز جو انگریڈینٹس ہیں سارے کے سارے نفاق کے، وہ ہمارے اندر اللہ نے سزا کے طور پہ ڈالے، اس لیے کہ ہم نے ایک وعدہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا اور اس وعدے کو ہم نے پورا نہیں کیا. تو ایک وجہ تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ جو صورتحال آج ہے یہ ایک طرح سے اللہ کی ناراضگی کا اظہار بھی ہے اور ایک سزا بھی ہے. دوسری بات، سورۃ النساء کی آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرو. فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو لوگوں کے درمیان تو تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کیا ہی خوبصورت ہے اللہ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. آپ یہ بتائیے کہ یہ عہدہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. اس ملک میں ہم دیکھیں کہ جو امانت کے کتنے کو حقدار تھے، یا جو عہدوں پہ پہنچے ہیں، کیا وہ ان عہدوں کے حقدار تھے؟ ان عہدوں پہ وہ لوگ پہنچے ہیں جو لسانیت کی بنیاد پر آگے گئے، جو خاندانی بنیادوں پر آگے آئے، جو عصبیت کی بنیادوں پر آگے آئے، جو صوبائیت کی بنیاد پر آگے آئے. کون سے اہل لوگ آپ کے اوپر آئے ہیں جو قوم کو لیڈ کرنے کے لیے؟ قوم کی ہائرارکی کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم نے نہیں مانا، حالات آپ کے سامنے موجود ہے. بے ایمانوں کو، ڈاکوؤں کو اگر آپ جو ہے وہ اوپر تک پہنچا دیں گے تو پھر وہ کیا مطلب؟ ان سے آپ توقع کریں گے کہ وہ آپ کے لیے بہت اچھا کریں گے ملک کے لیے. ایسے سب دیکھیں، آئیڈیلی تو یہ بات صحیح ہے، لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ دیکھیں نا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ان اہل کو اوپر لے کر آنا تھا، کنہوں نے لے کر آنا تھا؟ دیکھیے اب ہم اس میں اگر اور پیچھے جاتے ہیں تو پاکستان کے بننے کے بعد اصل میں جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا کہ وہ جاگیرداروں کی ایک جماعت تھی مسلم لیگ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب نہرو نے یہ اعلان کر دیا کہ جناب ہم تو جاگیرداری کا خاتمہ کریں گے پارٹیشن کے بعد، تو جتنے رہے سہے مسلمان جاگیردار کانگریس میں یا کہیں اور تھے وہ سب بھاگ کے مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے پریکٹیکل پوائنٹس اور کون سے تھے کہ جن کی وجہ سے قدرتی طور پر پاکستان کے بننے کے دوران ہی ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پھر ہم ان حالات کی طرف چلے گئے؟ دیکھیں میں ابھی تو آپ کو ڈیوائن جو پنشمنٹ ہے نا اس کی کازز بتا رہا ہوں. پہلی بات اب میں نے کیا بتایا آپ کو کہ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، ہم نے وعدہ خلاف ورزی کی، اللہ نے اس کے طور پر نفاق ڈال دیا. دوسرا اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو. تو ووٹ بھی ایک امانت ہے. آپ دیکھ لیں اس ووٹ کا کس طرح کا یوز پاکستان میں ہوتا ہے.
فلاں بندہ چاہے وہ بدماش ہے لیکن تھانے جا کے میرا کام کرتا ہے اس لیے میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں, ایسے ہی. صحیح. اس کے بعد الیکٹیبلز اکٹھے کیے جاتے ہیں. وہ الیکٹیبلز کون لوگ ہیں؟ وہ جاگیردار ہیں, وہ سرمایہ دار ہیں. وہ جاگیردار کون ہے؟ جو انگریزوں کی جن کو جاگیریں ملی ہوئی ہیں وہی لوگ ہیں نا. ٹھیک ہے, اس سے آگے آئیں. قرآن میں یہ کہتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, تم کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو نہیں مانتے. فما جزاء من یفعل ذلک منکم, تو کیا بدلہ ہوگا اس کا سوائے اس کے جو تم میں سے ایسا کرے, الا خزی فی الحیات الدنیا, کہ اس دنیاوی زندگی میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں ڈال دیا جائے. مجھے یہ بتائیں, آج ذلت مسائلستان ایک بہت بڑا لفظ ہے, اس کے اندر ساری چیزیں آ رہی ہیں. ذلت بھی ہے, غیر مستحق لوگ ہیں جو عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں, تو ان سب کو آپ ملا لیں, اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ مسائلستان ہی ہے نا. تو لہٰذا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیے ایک بات ہم اکثر گول کر جاتے ہیں ذہن میں, کہ جب ہم پرانی امتوں کا حال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی قوم پر فلاں عذاب آیا, فلاں عذاب آیا, فلاں آیا, فلاں قوم پہ فلاں عذاب آیا, فلاں عذاب. گویا ہم نے عذاب کو مختص کر دیا ہے انہی قوموں کی حد تک, اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عذاب اب ہمیں نہیں آ سکتا. عذاب تو پرانی امتوں پہ, یہ عذاب کی شکلیں ہیں جو قرآن مجید میں ایک اور جگہ ہے, قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ عذاب تمہارے سروں کے اوپر سے لائے, او من تحت ارجلکم, یا تمہارے قدموں کے نیچے سے لے کے آئے, او یلبسکم شیعا, یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے اور پھر تم ایک دوسرے کو اس کی کیے کا مزہ چکھاؤ. یہ آیات اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت کے لیے تھی یا اس سے پہلی امتوں کے لیے تھی, تو بھائی پھر ہم بہت بڑی گمراہی میں. وہ امتوں پر بھی عذاب ان کے کسی اعمال کی وجہ سے آئے تھے. کیا ہمارے اعمال ان سے کم ہیں کیا برے؟ کیوں نہیں ہم اس پر آمادہ ہوتے کہ یار یہ پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر پڑا, جس کی جڑوں میں اسلام موجود ہے, جب تک کہ اس کی طرف نہیں لوٹیں گے, اسلام کے خلاف چلتے جائیں گے, ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. جب اس کی طرف جائیں گے تو شاید مسئلوں کا اللہ تعالیٰ سے ہم امید بھی رکھیں کہ بہتر ہوں. اچھا بیگ صاحب, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو درست تو بہرحال جو مقتدر طبقات ہیں ذمہ داری تو ان پر ہوتی ہے نا اس کو حل کرنے کی. ٹھیک ہے, ان کو لے کر آنے میں عوام کا بھی کردار ہوتا ہے, جس طرح ابھی آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ ووٹ کا بھی بہرحال ایک کردار ہے, عوام کی اخلاقی اقدار کس سطح پر ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو اپنے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں, یہ سب فیکٹرز ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جو بڑے سیاستدان ہیں, جو مقتدر طبقات ہیں, ان کا بھی تو ایک کام ہے کہ وہ قوم کی ایک رہنمائی فراہم کریں. اس حوالے سے ہم بالکل جسے کہتے ہیں وہ یتیموں والا معاملہ رہا ہے, اور ہمیشہ سے سیاسی جو عدم استحکام ہے وہ ہمارے نصیب میں رہا ہے. تو اگر آپ پریکٹیکلی ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سے پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوئے. کیا اس میں کچھ طبقات ہمارے معاشرے کے ہیں جو سارا ملبہ جو ہے وہ فوج پر ڈالتے ہیں کہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ لگا کے ایسا کیا, کچھ ہیں وہ سیاستدانوں پر ڈالتے ہیں کہ جو خود تھے ہی اس قابل نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کس کی کتنی ذمہ داری تھی؟ دیکھیں جی, آپ نے بہت صحیح بات کی کہ اصل میں تو کوئی کسی قوم کی اچھائی, کسی قوم کا اچھا ہونا, ترقی یافتہ ہو جانا, آگے بڑھنا, اور کسی قوم کا پیچھے رہ جانا, پسماندہ رہ جانا, یہ اس کا ہر فرد اس کا کسی نہ کسی طرح ذمہ دار ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے میں سمجھوں گا کہ 4 طبقات جو ہیں انہوں نے پاکستان کا یہ جو سیاسی عدم استحکام کی جو ہے وہ وجہ بنے. اچھا. نمبر 1 خود سیاستدان, نمبر 2 فوج, نمبر 3 بیوروکریسی, اور نمبر 4 عدلیہ. یہ چاروں ہمارے ادارے جو ہیں نا وہ پاکستان کے سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے. اگر آپ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کو تو 1947 سے 1951 تک لیاقت علی خان کے شہید ہونے تک پاکستان میں سیاسی استحکام تھا. 4 سال ایک ہی حکومت رہی, 1947 سے 1951 تک. اس کے بعد لیاقت علی خان کے شہید ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ 1951 سے 1958 جب پہلا مارشلہ لگا ہے تو 7 سال میں 6 حکومتیں بنی ہیں. یعنی بمشکل ہر حکومت کو 1 سال ملا ہے. اور انتہائی شرمناک تبصرہ کیا تھا پنڈت نہرو نے پاکستان کے سیاسی عدم استحکام پر. اس نے کہا تھا میں اتنے کپڑے نہیں بدلتا جتنی پاکستان میں حکومتیں بدل جاتی ہیں. تو انتہائی شرمناک تھا ہمارے لیے. اقتدار کی حرص, حفظ اقتدار, ہر شخص یہ چاہتا ہے, یا یوں کہ ہر سیاستدان یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو گرا کر میں بن جاؤں. ہر جماعت یہ چاہتی ہے, ہر فرد یہ چاہتا ہے, ہر سیاستدان یہ چاہتا تھا کہ مفاد پرستی جو ہے, مفاد پرستی, میرے لیے کچھ ہو جائے, میں کچھ بن جاؤں. اس لیے تو پہلا جو ہے سمجھ لیجیے سامنے آیا ہمارے
مارشاء اللہ سے پہلے خان عبد القیوم خان نے 36 میل لمبا جلوس نکالا تھا وقت کی حکومت کے خلاف. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایوب خان نے مارشاء اللہ لگا دیا. عذر لنگ جو ہے تراشا، وجہ یہی بنی سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی. لیکن فائدہ کس نے اٹھایا؟ ایک فوجی نے. اس کو بھی سیاستدانوں نے فائدہ دیا. کیا دنیا میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کو وزیر دفاع بنا دیا جائے اور کیبنٹ میں شامل کر لیجیے؟ فیروز خان نون کی کیبنٹ میں ایوب خان بطور وزیر دفاع تھا. یہ دنیا میں کہیں اور مثال نہیں ملتی کہ آرمی چیف بطور وزیر دفاع کیبنٹ میں شامل تھا. تو یہ خود اس کو راستہ دیا. اور پھر کیا ہوا؟ اس نے اسی جلوس کو بنیاد بنایا اور مارشل لا لگا دیا. جلوس، سیاسی جلوس تو انڈیا میں بھی بہت نکلتے ہوں گے، وہاں تو مارشل آنے لگا. میں نے کیوں عذر لنگ کہا ہے؟ اسی لیے کہا ہے نا، کوئی بہانہ تلاش کر، کوئی کس طرح جو ہے اپنی وہ اقتدار کی ہوس جو ہے اس کو پورا کرنا. اور کیا، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. حالات تو انڈیا کے پاکستان سے کئی درجے خراب رہے ہیں، لیکن وہاں کبھی مارشل نہیں لگا. یہاں دو وجہ ہیں مارشل لگ رہی. میں نے عرض کیا نا، خود سیاستدان بھی ذمہ دار ہیں، خود فوج بھی ذمہ دار ہے. سیاستدان ایک دوسرے کی شکایتیں لے کر GHQ جاتے ہیں اور GHQ والے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی آئے ہمارے پاس شکایت لے کر تو ہم اس پر ذرا کچھ قدم آگے بڑھائیں، قدم بڑھاؤ جرنیل صاحب. تو وہ جرنیل صاحب قدم بڑھا دیتے ہیں. تو دونوں طرف آگ برابر کی لگی ہوئی ہے. انہیں بھی اقتدار کی ہوس ہے، انہیں بھی اقتدار کی ہوس ہے. ہمارے سیاستدان کا یہ ذہن ہے کہ مجھے اقتدار نہیں بھی ملتا نا، اس کا نہ رہے. اس ذہنیت سے کام کیا اور فوجیوں کے ہاتھ میں سب کو دیا. ہمارے بیوروکریسی کتنے لوگ آغاز میں سیاسی کرسیوں پر جا بیٹھے. غلام محمد کا کیا تعلق تھا سیاست سے؟ مطلب غلام محمد کا گورنر جنرل بن بیٹھا، چودھری محمد علی وزیر اعظم بیٹھے، وہ فائنانس کے تھے سیکٹری. تو یہ ان لوگوں نے اس طرح کے یہ بیوروکریسی سے نکل کر حکومت پر قبضے کیے اور یہ ایک دوسرے کو صرف اقتدار کی عوض میں ایک دوسرے کو دھکا دے کر آگے چلتے ہیں. اصل میں ہماری عدلیہ نے بھی کوئی اچھا رول ادا نہیں کیا، کوئی ایسا رول نہیں ادا کیا کہ ہم اسے خراج تحسین پیش کریں. جسٹس منیر سے شروع ہوا نظریہ ضرورت، آج تک ہماری جان نہیں چھوڑ رہا. وہی نظریہ ضرورت چل رہا ہے عدلیہ میں. اس کی بنیاد آپ کو معلوم ہے، جب ملک غلام بنے خواجہ ناظم الدین کی اسمبلی توڑی ہے اور اسپیکر تمیز الدین گئے ہیں عدالت میں، تو سندھ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا خواجہ ناظم الدین کے حق میں. لیکن سپریم کورٹ نے جہاں جسٹس منیر بیٹھے تھے، انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ حاکم وقت کی بات بنی. اور حاکم وقت کا حال یہ تھا، اور اقتدار کی حفظ جس طرح جو ابھی کہہ رہے تھے، نااہل لوگوں کو دے دینا کہ ان کے زبان پر فالج تھا، صحیح لفظ ان کے منہ سے نکلتا تھا، ایک ہی لفظ کہتے ہیں، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، کرسی نہیں چھوڑوں گا. اس کے علاوہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. اور ان کی ترجمان ایک جرمن خاتون تھی، اور وہ کیا کہنا چاہتے تھے وہ بیان وہ کرتے. یہ ہمارا حال تھا جب ہم نے ان لوگوں کے اقتدار سپرد کر دیا. اور عدم استحکام اسی لیے پیدا ہوا. ہر شخص چاہتا ہے اس کو ہٹا کر میں آ جاؤں. بیگ صاحب، اس میں آپ نے جو کہا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ سیاست میں آتی گئی، تو آپ کو نہیں ایسا محسوس ہوتا کہ کانگریس جو جماعت تھی انڈیا کی، اس میں سیاسی طور پر اتنی مضبوط صف بندی اور اتنی میچورٹی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ جو ہے وہ صرف ایک شخصیت کی بنیاد پر تو سامنے آئی، لیکن سیاسی طور پر وہ میچورٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے خلا پیدا ہوا. تو پھر ان لوگوں کو اصل میں اگر صحیح لفظ آپ استعمال کریں تو کانگریس ایک باقاعدہ سیاسی جماعت تھی، جبکہ مسلم لیگ تو سیاسی جماعت بن ہی نہیں سکی. یہی میں کہنا چاہتا ہوں، بن ہی نہیں سکی. وہ ایک دن کے لیے سیاسی جماعت نہیں بن سکی. اور یہ بالکل ٹھیک انہوں نے فرمایا کہ جب وہ پنڈت نہرو نے اعلان کیا کہ ہم آزادی کے بعد ہم جاگیرداری ختم کر دیں گے، تو سارے جاگیردار درا در آنے شروع ہو گئے، آ کے انہوں نے قبضے کر لیے. پھر اس کے آگے جب جاگیرداروں نے قبضے کیے تو صنعت کاروں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہیں. اس کے بعد ہمارے ہاں صنعت کار آ گئے، اور تو گویا دولت کا استعمال شروع ہو گیا بے تحاشا. اور بے تحاشا دولت استعمال ہوئی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے. پہلے دولت استعمال کر کے اقتدار کو حاصل کرو، پھر اقتدار حاصل کر کے اس دولت کو ڈبل کرو، ٹرپل کرو. تو سیاسی عدم استحکام تو آنا ہی تھا. جی، یعنی کہ سیاسی امیچورٹی ہمیں شروع سے ہی یعنی کہ ملی. بالکل. اچھا آصف صاحب، اس میں آپ مزید تھوڑا سا ایڈ کریں. بیگ صاحب نے 4 طبقات ہمارے سامنے گنائے ہیں کہ سیاستدان ہیں، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، عدلیہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذہبی جماعتیں جو تھیں اور بالخصوص پھر عوام بھی، کیا ان کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا؟ کیا ان کا پازیٹیو کردار تھا یا نیگیٹو کردار تھا؟ انہیں کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیے بیگ صاحب جو چیزیں بیان کر رہے تھے نا، تو میں وہی چیز دہرا رہا تھا کہ یہ جو بھی ہو رہی ہے صورتحال،
اس کے پیچھے نا ایک بڑا، چاہے آپ مذہبی جماعتوں کو کریں، بیوروکریسی کو کریں، عدلیہ کو کریں، سیاسی رہنماؤں کو یا سیاسی جماعتوں کو کریں، ان کا سب کا قدر مشترک ایک ہے، اس کو کہتے ہیں بے ایمان، بے ایمان. یہ ان کا جواب ہے کہ بے ایمانی جو ہے وہ قدر مشترک ہے، چاہے کوئی بھی کہیں پہ بھی کر رہا ہے. اور جب ایمان نہیں ہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود اگر ایمان نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو اپنی جگہ پر ہے. میں ایک ڈیوائن کی بات کر رہا ہوں کہ جو میں پہلا میرا پوائنٹ تھا، پہلے سوال جو ہے وہ یہاں پہ بھی اسی طرح مینٹین کر رہا ہے. یہ مزید اس کی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کے مزید جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے نا دینی جماعتوں کا، جی دیکھیے دینی جماعتوں میں معاملہ یہ رہا کہ دین ہمارے ہاں مختلف طبقات میں تقسیم ہے. ایک دین تقسیم ہے ہمارا فرقہ واریت کے لحاظ سے. صحیح. ایک دین میں تقسیم یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظام کو بدلنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں صرف حکومت کو بدل لینا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک معاملہ آیا ہے، جہاں تک بات کریں کہ جناب فرقہ واریت، تو فرقہ واریت بہت بڑی وجہ رہی ہے. یہ بھی ایک نفاق ہی کی علامت ہے نمبر 1. اور اس فرقہ واریت کو پروان چڑھایا ہے بیرونی طاقتوں نے بھی مل کر. کچھ مسلمان ممالک بھی رہے ہیں اس کو پروان چڑھانے میں. پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو یہ ان کا ذہن پکا ہو گیا کہ ہم الیکشن کے ذریعے آئیں گے تو ہم سب کچھ تبدیل کر دیں گے. وہ 70 سال سے وہ اللہ کے بندے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کو سوائے ناکامی کے، بلکہ ایسی ناکامی جو کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے علاوہ ان کو کوئی ابھی تک کچھ حاصل نہیں ہوا. اور الٹا اس کا نقصان بھی تو سامنے آ رہا ہے نا. ایک اور مزے کی بات، اور وہ کچھ موقعوں پر ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے جسے کہیں اعلی کار بن کر حکومتوں میں بھی آئے ہیں، لیکن اس کو اسٹیبلشمنٹ نے بڑا خوبصورتی سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. میری مراد جو ہے IGI کے حوالے سے بھی ہے، اور میری مراد MMA کے حوالے سے بھی ہے. لہٰذا اب جو ہے ہم ہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا جو ابھی تک جو نظام بن چکا ہے، جو کہ اس وقت سے چلتا آ رہا ہے، اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایک منظم جماعت، منظم تحریک شروع کی جائے جو اس ملک کے اندر جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ یہی بتایا کہ ابھی تک ہمارے جو حالات ایسے ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان تمام اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا ہے. اس اللہ کے، بلکہ ہم نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ مول لی ہوئی ہے سود کی شکل میں. ان چیزوں کو ختم کریں گے تو جا کے ہمارے معاملات درست ہوں گے، ورنہ ہمیں جوڑنے والی کوئی طاقت، ہمارے دلوں کو جوڑنے والی، ہمارے اخلاص کو واپس لانے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہے، جب تک کہ ہم اس چیز کی طرف واپس نہیں آتے جس کام کے لیے ملک بنا تھا. تو میں آپ کی بات سے تائید بالکل کرتا ہوں کہ بیگ صاحب نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر بھی بے ایمانی آئی ہے. یا ایون اب دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک عام ووٹر کی کتنی کو سینس ہوتی ہے. جاگیردار کے علاقے میں اس نے تو جاگیرداری کو ووٹ دینا ہے، کسی فرقے کا اگر وہ ہے تو اس نے اسی فرقے والے کو ووٹ دینا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر کیا تو پھیلایا جائے. دیکھیے اب جیسے ڈاکٹر صاحب احمد رحمۃ اللہ علیہ کئی دفعہ کہتے تھے جو حدیث کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اور بعض جگہ 4 کا بھی ہے. اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے. اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. اذا اؤتمن خانہ، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. واذا خاصم فجر، اور جب کوئی بحث کی بات ہے جھگڑنے پہ آ جائے. یہ یارڈ سے کیا ہر بندے کے حوالے کریں، بھئی دیکھو تم نے ووٹ دینا ہے، یہ اللہ کے رسول کی ایک یارڈ سے کیا کسی بندے کو ذرا ویریفائی کرنے کی، تو ذرا اس پہ لے آؤ. کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہے. وہ چھوٹے سے چھوٹے مفاد کی خاطر ہم جو اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں. اگر ووٹ دینے جائیں تو کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا ووٹ ایک گواہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس کے جواب دہ ہوں گے کہ ہم کس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں. اور اگر وہ شخص بددیانتی کرے گا تو اس بددیانتی میں ہم بھی شامل ہوں گے اس گناہ میں، بھلے ہمارے پلے پیسہ نہ آ رہے ہو. وہ بددیانتی کر کے ڈبل ٹرپل کر رہا ہے اپنی آمدنی، لیکن ہم نے چونکہ ووٹ دیا تھا تو کیا خیال ہے ہمارا حصہ نہیں ہوگا اس برائی میں. یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے، عوام میں نہیں ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا کی جائے اور بتایا جائے کہ دیکھیں جب تک ہم واپس اپنے مقصد کی طرف نہیں آئیں گے یہ ہمارے معاملات بڑھتے چلے جائیں. یعنی کہ سیاسی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی کے ساتھ دینی شعور. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یعنی کہ اسلام کا جو سیاسی شعور ہے وہ بیدار کرنے کی ضرورت ہے. جی.
بیگ صاحب سیاسی عدم استحکام کی تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس ساتھ ساتھ آپ دیکھیں معاشی طور پر بھی شروع سے ہی ہم جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے اور عالمی مالیاتی اداروں سے جو ہے وہ ہم قرض لینے پر مجبور رہے. اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ذرا ایک ابھی وقت کی مثال دے کر بتاؤں گا. چین اس وقت ایک اقتصادی لحاظ سے کہتے ہیں جن بن گیا. وہ امریکہ کو چیلنج کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ترقی اس نے اقتصادی بنیادوں پر، عسکری بنیاد پر اس کی پہلے کوئی ترقی نہیں تھی، اب کر رہا ہے. جب پاکستان بنا تو ہمارے دشمن، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اگر اپنے نظریے کو عملی تعبیر دے دیتے تو ہم بہت اچھے ہوتے. ہمارے دشمن بھی یہ بات جانتے تھے کہ اگر انہوں نے اپنے نظریے کو عملی تعبیر دی تو یہ بہت سٹرونگ ہو جائیں گے. اور کسی کو کمزور کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو اقتصادی لحاظ سے دیوالیہ کر دو. تو امریکہ اور یورپ نے ہم پر باقاعدہ نظریں فوکس کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا گنتے جائیے کہ پاکستان کے جتنے وزرائے خزانہ آئے ہیں آج تک، میں ان میں سے چند ایک کے نام لیتا ہوں. یا وہ ورلڈ بینک کے ہیں، یا وہ IMF کے ہیں، یا وہ امریکہ میں نوکریاں کرتے رہے ہیں. یعنی امریکہ نے پاکستان میں وزیر خزانہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا. غلام محمد، شعیب، سید احمد علی، قزلباش، ڈاکٹر محبوب الحق، شوکت عزیز، شوکت ترین بھی، شمشاد اختر. ویسے دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے نا کہ یہ سارے لگائے تو ہم نے خود نا. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ جب کسی کو یہ معلوم ہو کہ عوام میں تو میں پوچھنے بھی رہا کسی بڑی قوت کا سہارا لوں، جب بڑی قوت کا سہارا لیا سیاست کے لیے تو اس نے اپنے بندے لگوائے. یہ ہوتا ہے نا. کیوں؟ آپ دیکھیں پاکستان کا وزیر خزانہ 75% سے 80% یا IMF سے یا ورلڈ بینک سے یہ آیا ہے تاکہ پاکستان کو اقتصادی طور پر مفلوج کر دیں. جو میں بس اس کا چاہتا ہوں کہ چھوٹا سا ہی جواب دیں. جب ہم اقتصادی طور پر مفلوج ہو جائیں گے تو ہم ہر لحاظ سے مفلوج ہو جائیں گے. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ محتاج ہو جاتا ہے، اس کو دوسرے کی بات ماننی پڑتی ہے. اس لیے ہم آج دیوالی ہیں، اسی لیے کہ ان کی باتیں ہم نے مانی ہیں. وزراء خزانہ سب ان کے لگے ہیں، انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں، جنہوں نے ورلڈ بینک کی خدمت کی ہے، جنہوں نے IMF کی خدمت کی ہے، جنہوں نے یہاں قرضہ آتا تھا 80% واپس، فلاں ملازمت فلاں کام واپس، 20% یہاں رہتا تھا، اس میں سیاستدانوں کو رشوت دے دو. ملک میں خرچ کچھ نہیں ہوا، قرضہ چڑھ گیا، سود چڑھ گیا. تو یہ بیگ صاحب اس میں تو میں ایڈ کروں گا کہ ہمارے وزرائے اعظم معین قریشی کون تھا؟ وہ بھی وزیر خارجہ نہیں، وزرائے اعظم. اور اس کے بعد شوکت عزیز آپ کا پرائم منسٹر بن گیا. دیکھیے اس کے اندر آپ یہ سمجھیے، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے جو کردار ادا کیا ہے، جیسے بیگ صاحب نے بھی کہا کہ کل کا کل سیاستدانوں پر مت ڈالیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی امریکہ کی زر خرید ظاہر ہے بالکل ٹھیک. ورنہ ان کے ہوتے ہوئے اگر وہ بھی اگر فوکس رہتے تو ایسے لوگوں کے حوالے سے وہ بھی کوئی ریزسٹنس دیتے. اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس معاملے میں جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دیا. اچھا بیگ صاحب، یہ تو ماضی کے بارے میں چلیں بات ہوتی رہی. اب موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیں تو عدم استحکام کی کیفیت کو دور کرنے کی بہرحال کچھ نہ کچھ کوشش ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ چلتی رہتی ہے. اور ابھی ریسنٹلی بھی آپ دیکھیں تو جو ایک کالعدم جماعت TTP جو ہماری ریاست کی دشمن رہی اور بڑے ہم نے اس سے زخم اٹھائے اور بڑا نقصان اٹھایا، بڑا خون بہا ہمارا بھی، تو اس سے اب مذاکرات شروع ہوئے. تو اس کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی خوشائند قدم ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو اس کو اچھا قرار دے رہے ہیں، کچھ ہیں جو اس کو ریاست کے بیانیے کے ساتھ غداری کا ارتکاب کرنا کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی نوعیت ہے؟ دیکھیے آپ نے TTP کہا جو تحریک طالبان پاکستان کا مخفف ہے. تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جماعت جو تحریک طالبان پاکستان ہے، اس نے سر اٹھایا تھا. آپ سمجھ لیجیے جب یہ دہشت گردی کا معاملہ یہ یوں ہوا کہ جب امریکہ بہت ڈرون حملے کر رہا تھا، بہت زیادہ ڈرون حملے کر، اس ڈرون حملوں میں قبائلی علاقوں پر بھی ہوئے، کئی خاندان تباہ ہو گئے. لہٰذا یہ بہت سے طبقات کا مربع ہے. دیکھیں اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، ہمارے باہر والوں سے تعلقات کا بھی معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے
کہ ڈاماڈولا پر جب حملہ ہوا ہے اور اس میں 80-85 بچے قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے، پھر قبائلی علاقوں پر بھی حملے ہوتے رہے، اس میں بھی کئی واقعتاً دہشت گرد مارے گئے اور کوئی معصوم لوگ بھی مارے جاتے سفر کیا تو اس ٹی ٹی پی جو تھی وہ مجموعہ تھا، ایک تو وہ لوگ جن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، خاندانوں کے خاندان تباہ، ایک خاندان ہے اس کے 11 بندے میں سے 10 مر گئے ہیں تو ایک دہشت گرد بن گیا، اس کا دہشت گرد بننا جو ہے مطلب ہے اس کا وہ بن سکتا ہے، اس کے امکانات ہیں۔ ایک تو وہ لوگ تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ہمارے دشمن ممالک نے، را نے، سی آئی اے نے باقاعدہ خرید کر پاکستان کے خلاف ان سے یہ 2 قسم کے ہیں۔ وہ لوگ جو مخلص تھے اس حوالے سے کہ انہیں نقصان پہنچا تھا، جانی مالی نقصان پہنچا تھا، انہوں نے ریئیکٹ کیا، انتقام میں تھے۔ دیکھیں جس خاندان کے 11 میں سے 10 بندے مر جائے وہ تو پاگل ہو ہی جائے گا۔ ایک تو وہ تھے، دوسرے وہ تھے جن سے پھر را نے یا دوسری ایجنسیوں نے دشمن ایجنسیوں نے فائدہ اٹھایا، انہیں پیسے دیے، انہیں پاکستان کے خلاف کیا، یہ دونوں تھے جمع ہوئے۔ میں ذاتی رائے رکھتا ہوں، میری رائے میں جو ہوا بہت برا ہوا، ان پر اگر ڈرون حملے ہوئے تو غلط ہوئے، نہیں ہونے چاہیے تھے، انہوں نے ریئیکٹ کرتے ہوئے معصوم لوگوں پر حملہ کیا تو غلط کیا، بچوں پر حملہ کیا تو انتہائی غلط کیا، انتہائی ظالمانہ اقدام کیا۔ خون تو مسلمان یہ ساری بات ہے، لیکن اب رونے پیٹنے سے کیا ہوگا؟ اب اس کا ایک ہی حل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے یہ دہشت گردی، یہ خون ریزی، یہ جنگ جو ہے بند ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو، سیکنڈ ورلڈ وار ہو، بڑے لوگ مرتے ہیں، بڑی تباہی آتی ہے، پھر وہ میز پہ بیٹھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو نظریے سے غداری کہنا یا بیانیے سے غداری کہنا غلط ہے۔ کوشش کر لینی چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم ہوں اور جو طے کریں، جیسے کہ ابھی سیز فائر طے ہو گئی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ یہ ہمارے 8 گروپ تھے، 7 گروپوں نے تو سیز فائر کر لی، انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا، یہ 8واں پتہ نہیں کون تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان کو مکمل ذمہ داری لینا ہوگی کہ پاکستان میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوگا، اس کی وہ ذمہ داری لیں، اور دوسری طرف پاکستان اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھائے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ان بنیادوں پر یہ طے ہو جائے کہ نہ کوئی وہ دہشت گردی کریں گے اور نہ ان کی طرف سے ان پر کوئی فوجی حملہ ہوگا یا کوئی ڈرون حملہ ہوگا وغیرہ ہوگا، یہ چیز اگر طے ہو جائے تو آگے سے خون نہ بہے۔ پچھلا خون بہا وہ واپس نہیں آ سکتا، کسی صورت نہیں آ سکتا، اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس کی سوائے مذمت کرنے کے، اس پر صرف افسوس کا اظہار کرنے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، آگے پاکستان میں خون نہ بہے، دہشت گردی نہ ہو، کیونکہ خطے کے حالات کا تقاضا بھی ہے کہ یہاں اندرونی سطح پر امن قائم ضروری ہے۔ جی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جو بیگ صاحب نے فرمایا۔ دیکھیے جو بیگ صاحب نے کہا کہ ڈماڈولا پر حملہ ہوا اور کوئی ڈرون آیا اور وہ مارے گئے، دیکھیے اصل بات یہ تھی کہ پاکستان 9/11 کے بعد امریکہ کے سامنے بالکل سجدے میں پڑ گیا تھا جا کے، اور پاکستان کے تمام مقتدر طاقتیں بھی بظاہر ایسا محسوس ہوتا تھا گویا وہ بالکل امریکہ کے سامنے سرنگوں ہو کر اس کے حکم کو مان رہی ہیں۔ اور پھر یہ جب اس طرح کے حملے ہوئے اور پھر یہ پتہ چلا کہ لوگوں نے پھر یہ ایک نکال لیا کہ چونکہ یہ کافر ملک کے حامی بن گئے ہیں پاکستان، تو یہ بھی انہی میں شمار ہو گیا، اور انہوں نے اس سے ایک دلیل نکالی کہ ان کے خلاف بھی وہی کام ہو سکتا ہے، پاکستانی فوج کے خلاف بھی جو امریکی فوج کے خلاف ہونا چاہیے۔ امریکی فوج ان کے دسترس میں نہیں تھی تو پاکستانی فوج کو انہوں نے تختہ مشق بنانا شروع کر دیا۔ اور دیکھیے میں اس میں یہ کہوں گا کہ ان ٹی ٹی پی کے اندر اگر ہم تھوڑی سی تقسیم یہ کر دیں کہ وہ لوگ جن پر ظلم بھی ہوا اور جن کے کچھ ایسے معاملات تھے ان کو الگ کیا جائے ان لوگوں سے جو کہ پیڈ ہیں غیر ملکی جو تخریب کاری والی یا غیر ملکی ایجنسیز کے، ان کو ذرا الگ الگ کر دینا چاہیے۔ جنہوں نے تو پوری ٹھانی ہوئی ہے کہ پاکستان کو ہم نے عدم استحکام کرنا ہی کرنا ہے، ان سے تو آپ کچھ بھی کر لیں گے تو وہ تو دے آر پیڈ فار اٹ۔ لیکن ان میں جو لوگ جو کہ جن کے لوگ گم ہوئے ہیں، اٹھائے گئے ہیں، 100 چیزیں، ان کی اشوئی بہرحال ہونی چاہیے۔ ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں، ماورائے عدالت لوگ اٹھائے گئے ہیں، یہ سب کے سب امریکہ کو خوش کرنے کے اندر یہ حرکتیں ہوئی ہیں۔ اس سے ہمیں جو ہے وہ پاکستان کو بھی چاہیے کہ آئندہ ان ایسے معاملات میں کم از کم امریکہ کا ساتھ بالکل نہ دے۔ جو ریاست کے خلاف کوئی بھی کام کر رہا وہ یقیناً جو ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ریاست پاکستان کو جو توڑنے کی بات کرے اس کے خلاف ایکشن دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب اگر اس سے ملک میں استحکام ہوتا ہے ان مذاکرات سے،
تو بالکل ہمارا مقصد یہی ہے کہ ملک میں بھی استحکام ہو اور دین کے لحاظ سے بھی ہم جو ہے وہ ہم واپس آئیں اس دنیاوی خداؤں سے ہٹ کر خدا وحدہ لا شریک کی طرف واپس ہے، اگر اللہ کرے ان مذاکرات سے یہ بھی کوئی ایسا ثمر نکل آئے۔ اچھا آصف صاحب، اس میں اب آپ ایک اور جماعت کے بارے میں بھی ہمیں بتائیے۔ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ایک تیزی سے ہم نے ایک فنومنا دیکھا، ایک نئی جماعت سامنے آئی، انہوں نے بڑے ایک مقدس جو ہے وہ ایک بیانیے کے تحت اور مقدس مقصد کے تحت وہ آگے بڑھے اور عوام میں بڑی تیزی سے ان کی پاپولیرٹی ہوئی، پھر کچھ حادثات و واقعات کے نتیجے میں وہ کالا دم بھی قرار پائے۔ اب ریسنٹلی ان سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں، میری مراد یہاں تحریک لبیک پاکستان ہے، TLP ہے، اب ان سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں اور اس پر بھی مختلف تبصرے آ رہے ہیں اس مذاکرات پر بھی، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے میں یہ تو کہوں گا کہ انہوں نے ایک بہت جسے کہتے ہیں بہت ہی منظم اور بہت شو آف پاور سارا کچھ کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس ملک میں تبدیلی جو ہے، اس ملک کے اندر جو صحیح تبدیلی آنی چاہیے تھی وہ تو یہ آنی چاہیے تھی نا کہ ہم کوشش یہ کرتے کہ اس ملک میں اسلام نافذ ہو، نہ کہ ہم 1 2 3 4 ایشوز کو لے کر ان پر بات کریں۔ جب ملک کے اندر نظام خلافت ہوگا تو کسی کو ہمت نہیں ہوگی انٹرنیشنلی بھی کہ اسلام کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ اب جیسے آپ کو یاد ہے خلافت عثمانیہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر جب یہ معاملہ آیا بلاسفیمی کا تو اس وقت خلیفۃ المسلمین کا کیا رسپانس تھا اور اس کے بعد کیا ہوا۔ اصل چیز یہ کہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بھی بنائیں اور اس کو اتنا مستحکم کر دیں کہ واقعی دنیا سمجھے کہ نہیں اب ہم پاکستان کی ناراضگی یا اس طرح کی ناراضگی نہیں ہم بول سکتے، اب ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بھی سیدھا رکھنا ہے، مذہب کے خلاف بات نہیں ہوگی۔ دیکھیے میں عمران خان کو کریڈٹ تھوڑا سا اس لحاظ سے دیتا ہوں کہ اس اللہ کے بندے نے ان پلیٹ فارمز پر جا کر ناموس رسالت اور توہین رسالت کے حوالے سے اپنا احتجاج بلند کیا ہے جہاں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا رہا۔ آپ ذرا پوری ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کی سچویشن کیا ہے، قرضوں پہ پل رہا ہے، قرضے ری شیڈیول کروا رہا ہے، امداد ہے، کبھی ادھر کشکول لے کے کبھی ادھر کشکول لے کے، وہ نہیں ملے گا تو آپ کے یہاں کیوس کریٹ ہو جائے گا۔ آپ کی اس بات کی ویلیو کیا ہے دنیا میں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ اصل بات یہ کہ اگر ہم نے اس بڑے مقصد کے لیے بھی کام کرنا ہے، ناموس رسالت کے لیے بھی کام کرنا ہے، ہم نے توہین رسالت کو دنیا سے بھی ایلیمینیٹ کرنا ہے، تو ہمیں اب اپنے ملک کو اس قدر فکری، دینی اور عسکری لحاظ سے اتنا پختہ کر دینا چاہیے کہ واقعی اگلوں کو تھریٹ ہو کہ ہاں اگر پاکستان ناراض ہوا تو ناراض ہوا۔ ابھی کیا ہوا کہ ابھی جو بھی ہوا اس میں ریاست پاکستان بلکہ پاکستانیوں کی املاک ٹوٹی، ریاست پاکستان کی املاک ٹوٹی اور لوگ شہید ہوئے، دونوں طرف لوگ شہید ہوئے، دونوں طرف پاکستانی مسلمان شہید ہوئے۔ اس کا کوئی فائدہ اس پورے ایکٹیویٹی سے یورپ میں کوئی فرق پڑا؟ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لڑتے رہو، اپنے آپس میں لڑتے رہو، ہمیں کیا، ہم تو چاہتے ہیں پاکستان اور کمزور ہو اور ہمارے تحت لگے اور ہماری باتیں مانے۔ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اب ہمیں واقعی میں جو جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اصل پرابلم کہاں ہے، اس پرابلم کو ایڈریس کریں، اور وہ پرابلم یہی ہے جو میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ خوش آئند ہیں؟ دیکھیں مذاکرات کرنی چاہیے، بد امنی کون چاہتا ہے، بد امنی کون چاہتا ہے؟ ان کی بات سنیں، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ کریں، تاکہ ملک، اصل بات یہ ہے کہ سب لوگ خیر خواہ ہو جائیں اسلام کے ساتھ بھی اور ملک کے ساتھ۔ آپس میں دست و گریبان ہو کے ہم دشمن کو تو ہم اور قوی کر رہے ہیں۔ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے ابھی تھوڑا سا تحمل کریں، ایک دعوت و تبلیغ، ان کو تو ماشاءاللہ وہ ایک سیاسی تحریک بھی ہے، وہ اپنے تئیں اس طرح بھی وہ کام کریں کہ پاکستان کو کسی طرح جو ہے وہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کی کمزوری اسلام کی کمزوری ہے، یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے، اس ملک کو مضبوط کریں، اس کی جڑوں کو مضبوط کریں، سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ اس کو مضبوط کریں تاکہ یہ کہیں کھڑا تو ہو، دنیا میں اس کی کوئی ویلیو تو ہو۔ جی آصف صاحب، آپ کی بات درست ہے کہ ملک کے استحکام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی اصلاح کا عمل جاری رہے گا۔ بہت بہت شکریہ آصف امید صاحب، اور بہت بہت شکریہ جناب ایوب بیگ مرزا صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔